تاریخی موقع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین پی سی بی خالد محمود صاحب۔ خالد صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ خالد صاحب، پاکستان واز ڈپرائیوڈ فرام دا انٹرنیشنل ایونٹس۔ پاکستان کو کچھ اپنی غلطیاں اور کچھ بیرونی سازشوں نے مل کے ہماری کرکٹ کو چھیننے کی کوشش کی، لیکن چیمپئنز ٹرافی کے باحفاظت اور بہت ہی اچھے سے انعقاد ہونے پہ وہ تمام تر جو سازشیں تھیں وہ دم توڑ گئی ہیں سر۔ بہت شکریہ۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے خلاف کافی ہوتی رہیں سازشیں، اسکیمیں بنتی رہیں، اور کوشش تھی کرکٹ کی دنیا کی، خاص طور پہ ہمارے پڑوسی ملک کی، کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کا ایونٹ نہ ہونے پائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 29 سال کے بعد جو ہے وہ یہ ایسا ایونٹ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 1996 کا ورلڈ کپ تھا جس میں ہماری شراکت تھی، ہم وہ خود نہیں پورا کروا رہے تھے، ہم انڈیا اور سری لنکا اور پاکستان 3 ملک تھے جو وہ کروا رہے تھے، اور ہمارے حصے میں ایک سب سے اہم میچ جو تھا فائنل وہ بھی آیا تھا۔ تو 29 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اس میں ہماری بھی شاید کچھ ہو سکتا ہے کمزوری ہو، اور پھر لیکن سب سے زیادہ خرابی ہوئی تھی 2009 میں جو سری لنکا کی ٹیم پہ حملہ ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے پاکستان کی یہ شہرت بنی تھی، بدنامی یہ ہوئی تھی کہ یہ ملک جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے کھیلوں کے لیے۔ اب اس تاثر کو زائل کرنا تھا، اس کے لیے بہت کاوشیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے وہ لوگ جنہوں نے اس سلسلے میں کوشش کی، سب کی تعریف کرنی چاہیے۔ خاص طور پہ میرا خیال ہے نجم سیٹھی صاحب کا کردار اس میں کافی نمایاں رہا کہ انہوں نے پی ایس ایل کرائی، جس کے کامیاب ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ وہ پی ایس ایل ہونے کی وجہ سے غیر ملکی کھلاڑی آئے، انہوں نے مختلف ٹورنامنٹس میچز میں حصہ لیا، اور وہ ہمارے سفیر بن کے، امبیسڈر بن کے واپس گئے اپنے ملکوں میں، اور انہوں نے بتایا کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک واقعہ ہو گیا تھا، اب معاملات بہتر ہیں۔ اس کے نتیجے میں پھر غیر ملکی ٹیمیں آنا شروع ہوئیں ایک ایک کر کے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ ایک بین الاقوامی جو ہے ٹورنامنٹ ملا۔ آپ کے اس فکرے سے میں کوئی تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ رنگ میں بھنگ ڈالنے کی ہمارے پڑوسی ملک نے کوشش کی، لیکن میرا حال ہے انہوں نے کافی رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہوا ہے۔ اس طرح ڈال دیا ہے کہ دیکھیں اب فائنل جو ہے بڑی رونق والا ہوتا ہے معاملہ، اس میں ساری دنیا کی توجہ ہوتی ہے، بہت زیادہ اس میں منافع بخش کام بھی ہوتا ہے، مارکیٹنگ بڑی اچھی ہوتی ہے، کوریج بڑی ہوتی ہے ہر طرف اب وہ ٹھیک ہے پاکستان میزبان ہے، لیکن وہ ہم اس سے قطع نظر نہیں کر سکتے کہ وہ دبئی میں کھیلا جا رہا ہے۔ وہ ساری جو ہوتی ہے نا کہ روشنیاں انہوں نے چرا لی ہیں اس فائنل کی وجہ سے، اور اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ کامیاب رہا ہے وہ ہم سے لائم لائٹ چھیننے میں، لیکن بہرحال پاکستان کی میزبانی تو نہیں چھینی جا سکی۔ تو باہر سے جب ٹیمیں آتی ہیں وہاں بھی کافی انتظامات کرنے پڑتے ہیں، اور بڑے اچھے انتظام ہوتے ہیں، خامیاں ہو جاتی ہیں وہ تو باہر کے ملکوں میں بھی جب ایسے معاملات ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی کمی آپ محسوس کر سکتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسی چیزیں۔ بالکل۔ اچھا خالد صاحب، ایک چیز یہ میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے کیپچر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یو کین کو کہ 70-30 پاکستان کے فیور میں گئی ہے تمام تر چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات۔ اچھا راجیو شکلا صاحب آئے اور وہ آ کے بیٹھے، انہوں نے لاہور میں غدافی میں بیٹھ کے میچ دیکھا، محظوظ ہوئے، چائے پی، واپس چلے گئے۔ بھارتی صحافی آئے یہاں پہ اور انہیں تو ایسا درجہ دیا گیا جیسے کہ وہ سپر سٹار ہیں، شاہ رخ خان آ گئے، وکرانت گپتا نہیں آئے تھے۔ خالد صاحب، کیا برف پگھلتے دیکھ رہے ہیں آپ دونوں ممالک کے درمیان؟ کیونکہ یو نو اٹ بیٹر دین می کہ کرکٹ ڈپلومیسی رول کرتی ہے مور دین دا پالیٹکس، اور جب بھی دونوں ممالک کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوئی پیش قدمی ہوتی ہے تو کرکٹ ڈپلومیسی کو سب سے پہلے لایا جاتا ہے۔ صحافیوں کا آنا، اس کے ساتھ ساتھ راجیو شکلا صاحب کا آنا، ڈو یو تھنک کہ کچھ برف پگھلی ہے یا پھر یہ صرف ایک آئی واش ہے؟ میں یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کھیلوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے دو ملکوں میں، دو لوگوں میں، دو قوموں میں جو ہے تناؤ کی کیفیت کو کم کرنے کا، اور باقی دنیا میں ایسی چیز دیکھنے میں آتی ہے
لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس میں یہ جو تناؤ ہے وہ تو آپ نے جو باتیں کی ہیں کہ فلاں فلاں آئے اور پھر صحافی آئے اور چلے گئے سب کچھ، یہ ساری باتیں درست ہے، لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں اس حکومت کا اور اس سیاسی جماعت کا جو اس وقت ہمارے پڑوسی ملک میں ہے؟ ان کی سوچ جو ہے وہ ہے کہ ہم ہی سب ہیں اور پاکستان کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ ان کے وزیر اعظم تو اس حد تک بڑھ گئے ہیں بات کرنے میں کہ وہ انہوں نے جو اخلاقیات کا جو دائرہ ہے اس سے بھی باہر نکل گئے ہیں۔ جب انہوں نے کہا ہمارے ملک کا نام لے کر کہ اس کا ذکر مت کرو، وہ اپنے بوجھ سے آپ کی گر پڑے گا، اس قسم کی بات کرنا کے بعد اس انتظار میں ہے کہ کس وقت یہ ملک کا کچھ خرابی ہو اور وہ پھر اس پہ شادیانے بجائے، تو وہ حکومت وہاں موجود ہے۔ جب تک وہ حکومت موجود ہے، جب تک وہ سیاسی جماعت کا قبضہ ہے اقتدار پر، میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح بھی کوئی برف کہیں پگھلے گی۔ ٹھیک ہے، لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا ہوا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ صحافی آئے اور انہوں نے اچھا تاثر لے کے گئے، ان کے کرکٹ بورڈ کے ایک آئے رکن سربراہ، انہوں نے بھی اچھا تاثر لیا، لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی جب تک ہمیں حکومت اجازت نہیں دے گی تو ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ تو وہ برف تو ویسے کہ ویسے ہی جمی ہوئی ہے جب تک کہ وہاں پہ بی جے پی کی حکومت ہے اور جب تک موجودہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اقتدار پر کرسی اقتدار پر براجمان ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا معاملات ہو جائے کہ قوم کی سوچ بدلے اور تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم پھر خالد صاحب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاید پھر کچھ تبدیلی ہے۔ خالد محمود صاحب بہت شکریہ وقت کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔